أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خواں میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہیں سے سلسلے کو افطار ٹرانسمیشن میں آگے بڑھائیں گے اور بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ہدیہ عقیدت کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اس سیگمنٹ میں بھی، اس ٹرانسمیشن میں بھی، اور رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. باقاعدہ طور پر اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ثنا خوان جو یہاں پر تشریف فرما ہے، زبید قادری، جن کو 2 منٹ کا وقت مل چکا ہے، اور زبید آپ نعت پیش کیجئے. اجازت.
بسم اللہ. جی جی. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب تے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتر کے وسیلے سے مانگا، پنجتر کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. بہت خوبصورت زبید آپ پڑھ رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سنتے جائیں اور جھومنے پر مجبور کر دیا آپ نے. اگلے ثنا خواں کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے بعد پھر ججز کے پاس جائیں گے. حبیبہ ندیم یہاں پر تشریف فرما ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، کتنی تیاری کے ساتھ آئی ہیں. حبیبہ 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس اور نعت آپ پیش کر سکتی ہیں. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. بات سنتا میں کبھی پوچھتا، مانی ان کے، بات سنتا میں کبھی پوچھتا، مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں جی ٹائم حبیبہ آپ کا ختم ہو گیا، لیکن بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے جس کا انتخاب کیا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. اب تیسرے جو ثنا خواں ہیں ان کو بھی سن لیتے ہیں، ایک ساتھ ججز کے پاس پھر جاتے ہیں. محمد عباس یہاں پر تشریف فرما ہے. عباس 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پڑھیے. عشق محمد
محمد کا دستور جدا گانا ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا. بہت خوب محمد عباس، بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی ہے. اور فیصل صاحب، شفیق صاحب اپنی رائے بھی دیجیے اور نتائج سے بھی آگاہ کیجیے گا. ماشاءاللہ محمد زبیر نے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے، پڑھا ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن محفل کے رنگ میں پڑھا. آپ نے بھی کہا کہ جھومنے پر مجبور کر دیا. صحیح. محفل کی پڑھت جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے کہ مقابلے کی سب مختلف شامل ہو ہوتی ہے. جائیں اور سارے کے سارے محفل میں جھومنے پر صحیح. مجبور ہو جائیں، لیکن یہ مقابلہ ہے. مقابلہ ہے تو مقابلے کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اوورآل اچھا پڑھا لیکن میرے ساتھ آگے نہیں چل پائیں گے. صحیح. حبیبہ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. محنت کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں. صحیح. لیکن انہیں محنت کی ضرورت ہے. آگے اوپر جب جاتی ہیں اوپر والے نوٹس میں کچا پن ہے، لیکن ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں. اور محمد عباس نے تو بہت خوبصورت پڑھا. صحیح جی. شفیق صاحب، آپ رائے سے متفق ہیں؟ جی بالکل. چلیے اسی دعا کے ساتھ جو الفاظ ہماری حبیبہ کے تھے کہ پنجتن کے وسیلے سے مانگا، جو بھی مانگا وہ ملے گا. ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، ہم تو قربان جائیں خانوادہ رسول کے. تو مغفرت کا یہ اشرہ ہے، مانگتے رہیے، گڑ گڑا کے مانگیے. یہ مانگنے کا ہی مہینہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا. جب آپ پنجتن کے وسیلے سے مانگیں گے تو کبھی آپ کی جائز دعا رد نہیں ہوتی. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں بول ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح روزانہ ہم ایک ٹاپک شامل کرتے ہیں تاکہ اس پر گفتگو ہو سکے اور ہم اس بارے میں بات کر سکیں، معاشرے میں بہتری لا سکیں. ایک بات جو بڑی کہی جاتی ہے اسلام کے حوالے سے، بعض لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کہ جی ماڈرن نہیں ہے، اس میں ماڈرنائزیشن نہیں ہے، جدید دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس میں جدت نہیں لوگ لانے دیتے. اب یہ کیا ہے جدت، کسے کہیں گے ہم، اور اسلام کہاں تک ماڈرنائزیشن کی اجازت دیتا ہے، جدت کی ہے بھی گنجائش نہیں، اور کس طرح کی گنجائش ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عابد مبارک صاحب، جناب علامہ سید الحسینی صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب اور علامہ ابرار شاہ صاحب. اور میرے ساتھ بائیں جانب بیٹھے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب اور مشہور مذہبی اسکالر علامہ محمد علی شاہ صاحب، پرنسپل جامعہ نور القرآن، اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب. مفتی عابد مبارک صاحب، یہ فرمائیے گا
اس ماڈرنائزیشن ان اسلام، اسلام میں جدت، کیا بالکل اسلام جدت کے خلاف ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ہم کو شامل کر لیں اپنی زندگی میں، اس پر چلیں، یا کہیں گنجائش ہے، اور اگر ہے تو وہ کس چیز میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان اس کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک آنے والے ہر جدید ترین مسئلے کا حل بھی قرآن میں ہے، ہر نئے درپیش مسئلے کا حل بھی قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ماڈرنزم، لبرلزم، سیکولرزم، یہ اور 25-30 ازم لگا لیں، ان سب کی بنیاد صرف بے حیائی پر ہے، ان سب کی بنیاد لا دینیت پر ہے، ان کی بنیاد ملحد کرنے اور ملحد بنانے پر ہے۔ یہ جس قسم کی ماڈرنزم چاہتے ہیں اس قسم کا ماڈرنزم قرآن اس کی قطعاً اجازت دیتا ہی نہیں ہے، حدیث پاک اس کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ یہ اسلام کو اپنی مرضی کی تشریحات پر موڑنا چاہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 روزہ۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ نمبر 5 حج۔ یہ ہیں وہ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کے شعبے ہیں، اسلام کے شعبے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دیے گئے، جسے زندگی گزارنے کا طریقہ کہتے ہیں، ہر ماں کے لیے، ہر بہن کے لیے، ہر بیوی کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر پوتی کے لیے، ہر نواسی کے لیے، ہر بھائی کے لیے، ہر باپ کے لیے، ہر شوہر کے لیے، ہر دادا کے لیے، ہر نانا کے لیے، ہر ایک کے لیے، ایک حکمران کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک افسر کے لیے اور ایک عام کامن مین کے لیے، سب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ میرے نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کا سیرت و کردار ہر ایک کے لیے روشن مثال ہے، ہر ایک کے لیے پیروی کا ایک پیمانہ ہے۔ جی اب جسے یہ ماڈرنزم آج کے دور میں کہتے ہیں، جی آج کے دور میں بے حیائی، گھوم پھر کے لبرلزم، چند ایک نئے فیشن، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، اسلام میں پردہ نہیں ہے، اسلام بڑا بیکورڈ ہے، اسلام عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتا، اسلام 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے، اسلام ایسا کرتا ہے، اسلام ویسا کرتا ہے۔ اسلام تو آیا تو عورت کو عزت آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس دور میں اعلان کیا جس دور میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس دور میں اعلان کیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت دی۔ یہ عورت اسلام سے پہلے ایک اشتہار تھا، جیسے آج کے دور میں عورت کو اشتہار بنا دیا گیا، اور وہ اشتہار بھی اس اشتہار کے جیسا ہی ننگا تھا جیسے پہلے تھا۔ پتہ ہے آپ کو اسامہ صاحب، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفنا کیوں دیا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ بڑی ہوگی، لوگ کہیں گے فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی ہے، آر دلائیں گے، اور پھر اس کو بے حیائی کی علامت بنا کے پیش کریں گے۔ وہ غیرت کی وجہ سے گھڑ جایا کرتے تھے۔ آج بولتے ہیں اسلام نے جو ہے وہ 4 دیواری میں بند کی۔ اسلام کہتا ہے یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے۔ جیسے عام کتابوں سے قرآن مجید فرقان حمید کو ہم الگ کر کے کپڑے میں لپیٹ کے زلطان میں اونچا کر کے رکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے اس کا نام عورت ہے، اس کو بھی لپیٹ کر رکھو، اس کا بھی تقدس ہے۔ اسلام کہتا ہے غیر محرموں سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کیوں نہ ملائیں، ہاتھ تو ملانا چاہیے، اور آپ ہاتھ ملانے کے کیوں خلاف ہیں؟ تو اسی قبیل کے ایک شخص سے پوچھا یہ بتائیے کیا آپ ملکہ برطانیہ کو ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم تو نہیں ملا سکتے۔ ملکہ برطانیہ کو کون ہاتھ ملا سکتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں ملا سکتے؟ وہ تو بہت عظیم ہے۔ کہاں اسلام نے ہر بیٹی کو ایسا ہی عظیم قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سا ماڈرنزم ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو آپ بائی پاس کر کے اپنے دماغ سے یورپ کو اپنا معیار زندگی بنا لیں؟ اقبال نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ تو وہ امت ہے، یہ وہ اسلام ہے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے
हया का दामन छोड़ना नहीं। इस्लाम कहता है कि मेरे बताए हुए तरीके को छोड़ना नहीं। हर मसला तो हल हो जाएगा जी, हर मसला हल हो जाएगा, सुभान लेकिन अगर तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, अल्लाह की राह को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की राह को छोड़ दिया, तो फिर तुम्हें ये मॉडर्निज्म, लिबरलिज्म, फाशिज्म, सेकुलरिज्म, कोई इज्म बचा नहीं सकेगा। तुम्हारे मसलों का हल नहीं निकलेगा, बल्कि तुम मसाइल में और घिरते चले जाओगे। मसाइल का हल है तो अल्लाह और उसके बताए हुए तरीके में है। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये होता ही है कि लोग मजहबी लोगों से बड़े इस तरह सवाल करते हैं और जानबूझकर कि पुरानी बातें ला करके, जी इस तरह तो आप कभी लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ थे, आप तो तस्वीरों के ख़िलाफ़ थे, आप तो टीवी के ख़िलाफ़ थे, आज देखा अब वही उलमा जो हैं वो टेलीविज़न पर भी आते हैं, वही सब ये भी करते हैं। इसी तरह ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं, ये आने वाले दौर में ये सारा होगा, आपको नहीं जिस तरह वेस्टर्न माशरा के सब इकट्ठे बैठे हैं, जो भी हो रहा है उस तरह करें, ये अब एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। आप पुरानी तो इस्लाम कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की इजाज़त देता है? जिस तरह मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और कुरान मजीद का हवाला दिया कि क़यामत तक हमारे लिए इसमें रहनुमाई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उसामा भाई। इस्लाम में जिद्दत पसंदी, थोड़ा सा इस मज़मून को समझना होगा कि जिद्दत पसंदी से हमारी क्या मुराद है। क्या हम इस्लाम को नया करना चाहते हैं? तो वो तो हो नहीं सकता। इस्लाम तो उसके तो वही उसूल, वही मुबादियात, वही असासियात, वो क़यामत तक वही रहेंगे। अलबत्ता ये हो जाता है कि मुरूर ज़माना के साथ साथ उसमें कुछ ख़राबियाँ भी आ सकती हैं। ठीक। तो ऐसे उलमा, ऐसे फ़ुज़ला आते हैं कि जो उस गर्द को इस इमारत से हटाते हैं और इस्लाम जो 1400 साल पहले जिन बुनियादों पर था उसको सामने लेकर आ जाते हैं जी। तो एक तो जिद्दत ये हो सकती है, तो इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं कि दीन को नया किया जाए। हाँ, जो आपने सवाल किया कि भाई वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत कुछ दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं, क्या हमारे इस्लाम के दामन में ये गुंजाइश है कि वो वक्त के तकाज़ों को अपने अंदर समो सके जी। और उसकी कोई गुंजाइश है कि वो इन चीज़ों को ले सके और कहे कि हाँ भाई ये ठीक है? तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा, देखिए अगर मैं कुरान की 20 आयत हैं, मैं सिर्फ एक ही आयत अगर पढ़ूँ ना, उसमें तकरीबन साइंस की सारी शाखें जमा हो जाएंगी जो आज आप देखते हैं। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, फरमाया बेशक आसमान व ज़मीन की पैदाइश में, ले लीजिए आसमान व ज़मीन की पैदाइश, इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी को आप शामिल कर लें, इसके अंदर जियोग्राफी को आप शामिल कर लें, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात और दिन के बदलने में, वल फुल्किल्लती फिल बहर, और समुंदरों में जो तुम्हारी कश्तियाँ चलती हैं, बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, बिमा यनफ़उन नास, लोगों के फ़ायदे के लिए। उसके बाद जी जो है वो आयत का जो अगला हिस्सा है, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, उसके बाद आगे फरमाया कि ये जो हवाएं चलती हैं, ये जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हवाएं चलती हैं, व तसरीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख्खर बैनस समा, फिर फरमाया वबस सफ़िया मिन कुल्लि दाब्बा, कि इसके ज़मीन के अंदर जो जानवर वगैरह फैला दिए गए, आज समुंदरों की तहों में भी जाते हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं ना, मुशाहिदात, तजर्बात। तो एक आयत के अंदर साइंस की सारी शाखें आपको नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। असल में गलत फहमी ये है कि हमने लोगों को ये समझाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि भाई इंसान की तख्लीक का मकसद इसलिए हुआ है कि वो सिर्फ नमाज पढ़े, इबादत करे। सॉरी, अच्छा, इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इबादत तो हुक्म इलाही का नाम है। भाई जहाँ जहाँ हुक्म इलाही होगा वो सारी इबादत होंगी। बहुत तो क्या हुक्म इलाही नमाज रोज़ा तक महदूद हो गया? नहीं, कुरान पढ़ें आप, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अल्लाह ने फरमाया जब नमाज से फारिग हो जाते हो तो ज़मीन में फैल जाओ, जाओ ज़मीन में तलाश करो। हुक्म इलाही है, ये इबादत है। आप गौर व फिक्र करेंगे, ये हुक्म इलाही है, ये इबादत है। सही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माना अक़दस में, उसकी एक बड़ी शानदार मिसाल, उस ज़माने के अंदर जिद्दत नहीं थी, यानी तरक्की नहीं थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जंगों का दौर था, फरमाया जो सबसे पहला जंगी बहरी बेड़ा तैयार करेगा, जो मेरा नायब, जो जंगी बहरी बेड़े बनाकर जिहाद करेगा, उसको जन्नत की खुशखबरी दी। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, ये भी कुरान का हुक्म है। जब दुश्मन के मुकाबले में जाओ, टेक्नोलॉजी का दौर है ना, तो कुरान खुद कहता है कि अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, अपनी दिफाई पोजीशन बढ़ाओ। यानी इस्लाम तो इसकी तरगीब देता है, मुझे तमाम चीजों की इजाजत देता है जो आपके
آپ انسانیت کے نفع کے لیے ہوں، بہت جس سے اچھے، بہت انسانوں کو اچھے۔ فائدہ مل سکتا مجھے ہے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، صرف 2 منٹ مجھے دے دیں، 2 منٹ علامہ امین شہیدی صاحب اس موضوع کے حوالے سے۔ میں پھر آپ پر آؤں گا، ہر دفعہ میں 2 منٹ کا ایک آپ پر آتا ہوں، اس کے لیے معذرت، لیکن صرف 2 منٹ ہیں، نہیں آپ دوبارہ پہ تو بات نہیں ہوگی۔ دوبارہ آپ تمہید تو باندھ سکتے ہیں حضرت، مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آپ بڑا فصیح اور بلیغ بنایا ہے۔ اجازت دیں تو کل کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے، ذرا محبتوں کا اظہار بھی ہو جائے، اور کل انہوں نے ایک حوالہ مانگا تھا، میں وہ حوالہ بھی دے دوں۔ ضرور، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو مقدمتاً گفتگو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر الحمدللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور علماء کرام کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت بیان کریں۔ اچھا، چونکہ مختلف فقہوں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مختلف فقہیں تبھی تشکیل پاتی ہیں جب فہم کا اختلاف ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں ایک طرح سے سمجھتے ہیں، دوسرے پڑھتے ہیں وہ دوسری طرح سے سمجھتے ہیں، اسی سے فکری اور فہم کا اختلاف جنم لیتا ہے، لیکن سب کا ماخذ قرآن ہوتا ہے، سب کا ماخذ حدیث ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں قرآن اور حدیث سے ایک بات سمجھ رہا ہوں، دوسرا کوئی اور بات سمجھ رہا ہے، تو مجھے اس کو گنجائش دینی چاہیے اور اس کو مجھے گنجائش دینی چاہیے۔ یہ ہے محبت، یہ محبت بھی ہے اور دین بھی یہی ہے۔ لیکن اگر میں صرف اپنے فہم کو دوسرے پر لاگو کرنا چاہوں اور کہوں نہیں تم یہی بات مانو ورنہ تم کافر ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ تم میری والی بات مانو گے تو مسلمان ہو ورنہ کافر ہو، تو پھر جو ہے کفر تو پیدا ہوگا، اسلام کہیں پر باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ ایک یعنی اصول کی بات کر رہا ہوں۔ تو کل یہاں پر بڑے اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی، لیکن بعد میں کچھ تھوڑی سی وہ بدمزگی بھی ہوئی، تو متع کے حوالے سے ایک بحث چھڑی تھی۔ تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتے، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں جو روایات ہیں ان کو پڑھ لیں، صرف ان کو پڑھ لیں حضرت، صرف محبت۔ ہاں جی، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات کو نہیں چھڑے، یہ مسئلہ ہاں اسی لیے میں پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ دلیل دیں کہ ہم بھی دلیل ماحول خراب ہو جائے گا۔ آپ اپنی کتاب کی بات کریں، ہماری کتاب کو ہم مانتے ہی نہیں، ہم اس موضوع پہ نہیں جاتے۔ اچھا، اسٹار ڈیبیٹر دیکھتے ہیں، اسٹار ڈیبیٹر ہمارا سیگمنٹ ہے، اسٹار ڈیبیٹر دیکھیے پھر آتے ہیں، اسٹار ڈیبیٹر کے بعد ملتے ہیں۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ کچھ سمجھ آئی؟ کیا کچھ پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ ہم تو لکھ رہے کچھ نہیں پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ پتہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اب پتہ چلا۔ اب کیا پتہ چلا؟ اب کیا پتہ چلنا ہے یہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہی بتائیں گے، وہ جو بتائیں گے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اب پتہ چلا۔ میں ہوں مہوش تبسم اور یہ میرے ساتھ ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال۔ تو ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرتے کیونکہ ہمیں تلاش ہے اپنے اسٹار ڈیبیٹر کی، تو اس کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ وہی 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا۔ پہلی ہماری جو مقررہ ہیں ان کو میں چاہوں گی کہ وہ ڈائس پر آئیں۔ ماریا امجد جی، تو ماریا ریڈی ہیں؟ تیاری اچھی ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ یہاں پر آ جائیں۔ ہاں جی، سٹارٹ کریں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، پہلے تو ہمیں جو رہی سو بے خبر ہی رہی۔ ریاست مدینہ اور تبدیلی کا نعرہ سنتے ہی ہمارے خوش فہم ذہنوں نے خوشحالی کے محل تعمیر کر لیے، مگر جب مہنگائی کا جن بے قابو ہوا اور خوش فہمیوں کے غبار چھٹے، اور جب اس تبدیلی نے ہماری دنیا کو یکسر تبدیل کر ڈالا، تو اے بے خبر خوش فہمیوں کے جنگل میں بھٹک جانے والی قوم، تبدیلی کیا ہوتی ہے اب پتہ چلا؟ علی وقار، نام نہاد ترقی یافتہ قوموں کا کہنا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہمارے علماء ابھی تک طہارت کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ پھر جب کورونا نے انہیں طہارت کے طریقے یاد دلائے تو انہیں اب پتہ چلا؟ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹانے والے فقیر کو نخوت سے نظر انداز کر دینے والے جب کورونا میں بے روزگار ہو کر بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے تو بے اختیار کہہ اٹھے، ایک زخم بے رفو ہے مجھے اب پتہ چلا، اے زندگی یہ تو ہے مجھے اب پتہ چلا۔ علی وقار، فیشن کے دلدالہ اور ماڈرنزم کے علم برداروں نے مجھے نقاب میں دیکھ کر پوچھا، اتنی گرمی میں نقاب کیسے لگا لیتی ہو؟ تمہارا دم نہیں گھٹتا؟ تو اس پھیلتی وبا میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک لگانے والوں سے میں کہنا چاہوں گی، اب پتہ چلا؟ علی وقار،
ہم تو دنیا کی رنگرلیوں میں کھو کر آخرت کو بھول ہی بیٹھے تھے، مگر جب اس جان لیوا وائرس نے ہمارے پیاروں کو ہم سے ایک لمحے میں دور کر کے ہمیں اس فانی دنیا کا احساس دلایا تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نقش و نگار نغمے ہستی کی ابتدا بس ایک صدائے ہو ہے، مجھے اب پتہ چلا۔ عالی وقار تعلیمی اداروں میں بڑھتے داخلوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ ہمارا مستقبل کتنا روشن ہے، مگر جب تعلیمی اداروں کی بندش پر طلبہ کو خوشی سے بحال ہوتے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا مقصد تو صرف ڈگری کا حصول ہے، اور ڈگری اصلی ہو یا نقلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، یہ تو ہمیں اب پتہ چلا۔ عالی وقار سامعین میں سے آدھے لوگوں کو یہ تقریر مزاحیہ لگ رہی ہوگی اور باقی کو طنزیہ، مگر در حقیقت یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے، اب پتہ چلا۔ شکریہ۔ بالکل صحیح ٹائم کے اوپر آپ کی تقریر بھی ختم ہوئی ہے۔ ناظرین نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں، بڑا ڈیفرنٹ ان کا نام ہے، صفوان احمد۔ صفوان جی 2.5 منٹ، 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 پہ دوسرا، ریڈی ہے؟ جی چلیں سٹارٹ۔ جناب والا، مسلمانوں کی قومیت کسی سرزمین سے مخصوص نہیں ہے، مانا کہ مسلمانوں کی ایجادات بہت وسیع ہے، انہوں نے اس دنیا کو بہت سی نت نئی ایجادات سے نوازا، مگر جناب والا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب میں آج سے 1400 سال قبل پہلے سے ہی موجود ہیں، مگر اب پتہ چل رہی ہیں کہ جب سائنس ان پر تحقیق کر رہی ہے، کیونکہ پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ جناب والا آج کروڑوں ڈالر خرچ کر کے انسان چاند پر گیا اور یہ ریسرچ کی کہ چاند کبھی 2 ٹکڑے بھی ہوا تھا، تو اسے اب پتہ چلا ہے کہ چاند میرے نبی کو عطا کردے معجزے کے تحت اس کا ایک حصہ مشرق اور ایک حصہ مغرب میں چلا گیا تھا، کیونکہ حسن یوسف کو دیکھ کر یہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی دیکھ کر۔ جناب والا کرونا کیا آیا، دنیا کو صفائی کے ساتھ جینا آ گیا، جو لوگ کبھی واش میں بھی پانی استعمال نہیں کرتے تھے آج بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دنیا کو اب پتہ چلا ہے کہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان تو آج سے 1400 سال پہلے وضو کو اپنا چکے ہیں اور صفائی کو اپنے ایمان کا نفس حصہ بنا چکے ہیں۔ جناب والا بھارت کی بڑی خواہش تھی کہ وہ دل والے لوہریوں کی چائے پیے، مگر اسے اب پتہ چلا ہے کہ اس کے نصیب میں فتح کی چائے نہیں ذلت کی چائے تھی، اور ابھی نندن کو بھی اب پتہ چلا ہے کہ دیٹ از فنٹیسٹک۔ جناب والا جو لوگ کبھی بارش میں تک نہ نہائے ان کو بھی اب پتہ چلا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو آگے آپ کچھ سمجھدار ہیں۔ جناب والا مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں انڈے کلو اور آلو درجن کے حساب سے بکتے ہیں، مگر جناب والا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ سکون کی زندگی جو ہے وہ صرف قبر میں ہے۔ جناب والا بچپن سے پڑھتے آئے ہیں لفظ پارٹی، مگر ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہم نے غلط ہی سمجھا، غلط ہی بولا، اصل لفظ تو فوری ہے جو ہم نے کبھی بولا ہی نہیں، کیونکہ یہ بول ہے، یہ میں ہوں، اور یہاں رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ جناب والا یہ موضوع اب پتہ چلا اتنا وسیع ہے کہ اگر ہمیں اس دوڑتی دنیا کے ساتھ دوڑنا نہیں بلکہ اڑنا ہے، کیونکہ جب انڈیا نے کشمیریوں کو 1 سال 7 مہینے اور 27 دن لاک ڈاؤن میں رکھا تو انہیں اب پتہ چلا ہے کہ آزادی کا درد کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں ان کو میں بلاؤں گی، محسن لانگو ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر، آئیں جناب ڈائس پر۔ محسن لانگو، محسن ریڈی ہو؟ بلوچستان کے ایک کاسٹ ہے، بلوچ کاسٹ ہے۔ جی لانگو کاسٹ ہے نا بلوچستان کی، تو ریڈی ہیں آپ محسن؟ سٹارٹ کریں، چلیں سٹارٹ۔ صدر عالی وقار، کارگل کا میدان سجا تھا، دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اسی وقت وطن کا بیٹا وطن کے پرچم میں لپٹا دشمن کے سرحد میں گھستا ہے، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر سیسا پلائی دیوار بن کر ان سے پکار اٹھتا ہے کہ اب پتہ چلا جب تم میلی نگاہوں سے اس سرزمین وطن کی جانب دیکھو گے تو ہم آنکھیں نکال کے زمین کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہاں صدر ذی وقار
27 फरवरी 2019 का वो दिन था जब पाकिस्तान का दुश्मन ये समझ बैठा था कि हम अंदर घुसकर इस वतन को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वतन के दिफा के लिए वतन के अजीम बेटे मोहम्मद नोमान खान और हसन सिद्दीकी दुश्मन के फजा में तैयारों के पुरख्चे उड़ाकर उन्हें नेस्तो नाबूद करके जमीन बोस कर देता है और सीना ठोक के कहता है कि अब पता चला जब तुम रात की तारीकी में इस सरजमीन पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करोगे तो हम दिन के उजाले में तुम्हारे नापाक अज़ाइम को रेजा रेजा करके इस जमीन में मिला देंगे। खूने दिल देखे निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हाँ सदर ज़ीवकार, सालों से लेकर आज तक इस वतन अज़ीज़ में मौजूद बहुत सारे हुक्मरान, बहुत सारे वडेरे, बहुत सारे लुटेरे इस वतन अजीज़ को लूट रहे हैं। ये कभी तुम चोर तो कभी तुम चोर के नारे लगाते हैं और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक एक बासी को कर्जों में डबो चुके हैं। लेकिन वक्त बदलता है और ऐसा हुक्मरान रूनुमा होता है जो इन वडेरों को, जो इन लुटेरों को, जो इन जागीरदारों को एहतिसाब के शिकंजे में जकड़ के उनको कहता है कि अब पता चला जब तुम मुल्क को लूटने की कोशिश करोगे तो एहतिसाब की जंजीरों में जकड़े जाओगे, जब तुम वतन फरोशी करोगे तो जिंदानों में डाल दिए जाओगे, जब तुम वतन फरोशी करोगे तो जिंदानों में डाल दिए जाओगे। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त, आपकी तकरीर का जो उतार चढ़ाव था ना वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल जो एक डिबेटर का होना चाहिए। बाकी हमारे जजेस बताएंगे, मैं चाहूँगी बाकी के जो दोनों डिबेटर्स हैं वो भी डाइस पर आ जाएं। अच्छा पहले मैं दे दूं जब तक आप। मारिया अमजद, बहुत अच्छा कंटेंट था आपका और जिस तरीके से आपने शुरू किया रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाली हुकूमत से, फिर आपने कोरोना की सूरत हाल को जिस तरीके से अपनी तकरीर में रखा, फिर बाद में उसके असरअंदाज होने वाले तमाम अवामिल जो थे उसका आपने ज़िक्र किया, तालीम इदारों की बंदिश का ज़िक्र किया, तो जो आपका एक तरीके से चलना था पूरा और जिसे कहते हैं ना पिरोया आपने एक एक मोती को, तो बड़ा अच्छा मुझे आपका अंदाज़ और तरतीब मुझे बहुत अच्छी लगी। सफ़ान अहमद, सफ़ान आपने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, आपका अंदाज़ भी अच्छा था, लेकिन बेरब्त लगी मुझे आपकी तकरीर। ऐसा लग रहा था आप जल्दी बस समअप कर रहे हैं, बहुत जल्दी में लग रहे थे, सारे वाक़यात आपने जोड़ने थे। मोहसिन, तलफ़्फ़ुज़ पर तो ज़ाहिर आपको काम करने की ज़रूरत है, अंदाज़ भी अच्छा था और कंटेंट भी आपका अच्छा था। बाकी मुदस्सिर बताएंगे। जी मुदस्सिर, काफ़ी तफसील से तो बता दिया है सुमैया ने, बस ये है कि मैं मौजू के हवाले से कहूँगा, मौजू बहुत ओपन था। जब बहुत ओपन मौजू हो तो सबसे मुश्किल काम होता है स्पीकर्स के लिए कि करना क्या है अब इस पर, कि जब मौजू मिलता है तो वो फिर कहते हैं कि अब पता चला कि तकरीर कैसे लिखनी है। ओपन था, ओपन की वजह से मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए कि इस पे फ़िक़ाही तकरीर लिखें, तंज़िया तकरीर लिखें, मज़ाहिया लिखें या संजीदा लिखें, या तो बंदिश कर दी जाती कि इस पे सिर्फ मज़ा लिखना है तो कदरे आपके लिए आसान होता, या संजीदा कदरे आसान होता। तो बड़ा क्लोज़ मार्जिन बिटवीन मोहसिन लांगू और मारिया अमजद वो हुआ है, लेकिन दोनों के पास मोहसिन आप जो है वो आज के फ़ाते करार हैं क्योंकि मौजू के एतबार से तकरीर करते हुए, लेकिन आप दोनों से तलफ़्फ़ुज़ में आपके नंबर कम हैं। मोहसिन बहुत मुबारक हो आपको, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के क्वालिफायर हैं, लेकिन आगे और ज़्यादा अच्छी तकरीर करने की मारिया ने अच्छी कोशिश बहुत अच्छी थी। मारिया बहुत क्लोज कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, जिंदगी में और मौके मिलेंगे आगे। जी उसामा, आपको क्या पता चला? हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं, सच बताना दुनिया तेरा
اپنا جھکا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، تو تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سے اپنا جھکا لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، کیونکہ دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سے اپنا جھکا لیتے ہیں۔ اس محفل کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ شعر سنیے کہ وقت کی قید نہیں یہ تو کرم کی باتیں ہیں، وقت کی قید نہیں یہ تو کرم کی باتیں ہیں، کہ جب بھی مرضی ہو میرے آقا بلا لیتے ہیں، جب بھی مرضی ہو میرے آقا بلا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سے اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور جیسے کہ ٹاپک آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ماڈرنائزیشن ان اسلام، اسلام میں جو جدت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے سام بھائی اگر ہم بات کریں، اور بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر، بہت سے لوگ ایسے کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ہاں یہ زیادہ ہم پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ہر دور کے لیے بنا ہے، جو اصول بتا دیے گئے قرآن پاک میں، جو اصول بتا دیے گئے اتنے 100 سال پہلے، وہ اصول قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اب ہم یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اب جدید دور آ رہا ہے، کل کا دور اور ہوگا، اب جیسا آپ کا بچپن ہوگا، پھر آپ کے بعد والوں کا بچپن ہوگا، پھر ہمارے بعد والوں کا ہوگا، تو وہ چینجز آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام نے جو اصول سکھائے ہیں وہ کیسے چلتے رہیں گے، ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا موضوع بڑا گہرا بھی ہے، بڑا وسیع بھی ہے، اور بڑا اہم بھی ہے۔ دیکھیے اسلام گزشتہ 1,23,999 انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تکمیل کا مظہر بھی ہے۔ تو گویا اسلام تمام عالم کے لیے، تمام بشریت کے لیے، اور تا قیام قیامت ہر آنے والے انسان کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس اسلام میں نہ کوئی کمی ہونی ہے، نہ کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ کوئی اس میں کمی کا اختیار رکھتا ہے، نہ اس میں اضافے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو نبی کریم لے کر آئے اور جس پر تصدیق ہو گئی، جس پر مہر لگ گئی۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اسلام ہے کیا؟ وہ اسلام اخلاقیات کا مجموعہ بھی ہے، وہ اسلام قوانین کا مجموعہ بھی ہے، اور وہ اسلام عقائد اور نظریات کا مجموعہ بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ ہاں، ہر گزرتے زمانے کے ساتھ انسان جو ترقی کرے گا
اس کو نئے مسائل پیش آتے رہیں گے. اب ان نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اگر وہ ماضی کی طرف جائے تو اس کو حل نہیں ملتا. قرآن میں وضاحت نہیں ہے, احادیث میں صراحت نہیں ہے, تو اب یہاں پر کیا کرے؟ یہاں پر آپ کا سوال پھٹ بیٹھتا ہے کہ کیا اسلام جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جدید پیش آنے والے مسائل اور موضوعات میں اسلام آپ کو راہ حل دے پاتا ہے تو پھر وہ اسلام کامل اسلام ہے. اگر نہیں دے پاتا تو اسلام تو کامل ہے, مسلمان نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا, مسلمان نے, یعنی اسلام کا قصور نہیں ہے اس میں, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب مثلا آج کے دور میں بینکاری کا دور ہے, بینکنگ کے نظام میں ہزاروں اس کی شکلیں ہیں. اسلام نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ سود حرام ہے. اب بینکنگ کے سارے نظام کی اساس ہی سود پر ہے, تو اب متبادل طور پر کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے, یہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. اور اجتہاد اسی قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ لوگ کریں گے جن کے اندر صلاحیت موجود ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر بات کی, بڑی اہم ہے. اسی طرح سے مثلا اس زمانے میں قبلے کا تعین تو تھا لیکن ہوائی جہاز نہیں تھے. آج آپ ہوائی جہاز میں, جب آپ ہوائی جہاز میں اور ہوائی جہاز فضاؤں میں ہے اور آپ کے 24 گھنٹے کا سفر ہے, تو آپ نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے؟ زمین تو نیچے ہے اور آپ جو ہے سینکڑوں کلومیٹر اوپر ہیں. بالکل صحیح. اس میں آپ کا اجتہاد کام آئے گا کہ اس اجتہاد کے ذریعے سے آپ راہ حل نکالیں گے کہ عبودیت کا رستہ برقرار رہے, اور وہ جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے, رسول کریم نے قبلے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنے کے بتائے ہیں وہ بھی قائم رہیں اور نماز بھی قضا نہ ہو. اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے, اگر آپ کسی اس کے خلائی شٹل کے فرض کریں پائلٹ ہیں, جس طرح سے آج کل آپ کو بھجوایا جاتا ہے مریخ میں, باقی جگہوں میں, آپ اگر مریخ کی طرف جاتے ہیں, آپ عمود کی طرف یوں سفر کرتے ہیں, آسمان کی طرف, ٹھیک ہے, زمین کے فرض کریں آپ نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آپ چلے گئے 400 کلومیٹر اوپر, اور 400 کلومیٹر آپ کو اوپر جانے میں فرض کریں لگے 12 گھنٹے. 12 گھنٹے میں جہاں پر آپ پہنچے ہیں وہاں پر تو آپ پہنچے ہیں, لیکن نیچے کراچی نہیں ہے, کراچی کی جگہ اب جو ہے استنبول آ چکا ہوگا چونکہ زمین گھوم رہی ہے. تو اب آپ نے یہ جو سفر کیا ہے یہ سفر ہے یا نہیں ہے, چونکہ سفر مساحت کے طے کرنے کا نام ہے, اور مساحت زمین کی مساحت ہوتی ہے, آسمانوں کی نہیں. تو اب اس میں زمین کی مساحت آپ نے طے کی ہے یا نہیں کیا ہے. اب اگر آپ وہاں سے واپس اترے تو آپ تو استنبول میں اترے چونکہ زمین نے حرکت کیا ہے, اس حرکت کے نتیجے میں اب آپ جب استنبول میں اترے تو آپ مسافر شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ وہ مسائل ہیں جن کا جواب آپ نے فقہا سے تلاش کرنا ہے, فقہا سے لینا ہے, اور فقہا نے ان اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات میں وہی اخلاقیات ہیں, سچ تب بھی سچ تھا آج بھی ہے, جھوٹ تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, دوسروں کو تنگ کرنا تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, اشارہ توڑنا, قانون توڑنا تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, ننگا ہونا تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, اپنا وقار سلامت رکھنا تب بھی اچھا تھا آج بھی اچھا ہے. اس لیے وہ جو انسانی ویلیوز ہیں ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی میں رونما نہیں ہوتی. محمد علی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جدید ماحول آ رہا ہے, جدت آتی چلی جا رہی ہے, اس سے کیا مشکل آتی ہے اسلام میں؟ جو آپ نماز یا جس طرح سے ہم یوں سمجھیں کہ سہولتوں کے ساتھ کوئی آتے جاتے پڑھ رہا ہوتا ہے, کہیں جا رہا ہے, تو اس سے کوئی کمی آ جاتی ہے آپ کی عبادت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تو یاد رکھیں اسلام ہی جدید ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کلچر ہے, یہ ہماری سہولیات کے لیے. کیا بات ہے. تو صحیح بات ہے الحمدللہ. آپ اگر مدارس دینیہ کو بھی دیکھیں گے تو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اب ہمارے جیسے بچے حفظ کر رہے ہیں, اب اسکول سسٹم ساتھ چل رہا ہے, جدت آ گئی, اس کو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا آن لائن پڑھا رہے ہیں. ہاں, جو بچے عالم بن رہے ہیں اب ان کو IT ڈپارٹ میں آگے IT کورس کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ آن لائن پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلائیں. سبحان اللہ. تو صحیح بات ہے, ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا, یہ ماشاءاللہ ہمارے علماء, ہمارے مدارس یہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے آج دیکھیں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. آپ پاکستان میں ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے یورپ میں لوگوں کو عالم کورس کرا رہے ہوتے ہیں, جو نیو مسلم ہیں ان کو وضو غسل کے احکام بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہے. یعنی اصل تو یہ ہے نا کہ انسان میں یعنی کہ جو انسانی ماحول ہے, جو انسانی ضروریات ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جائے, یعنی ان کی ضرورتوں تو
اصل میں ہوتا ہی ہے رحمت صاحب کہ نا جس طرح اب 57 اسلامی ممالک ہیں وہاں اتنی یونیورسٹیاں نہیں ملیں گی سارے ملا کے جہاں پر آپ کو جاپان میں ایک میں مل جائیں گی. اب تحقیق اور جدت وہاں جس طرح ہم یہ یوز کر رہے ہیں مسلمان اب نہیں بنا رہے تو اس میں وہ اسلام پر ڈال دیا جائے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا اگر قصور ہے وہ اسلام پر تو نہ ڈالے گا. اسلام نے تو نہیں روکا کہ آپ تحقیق کریں آپ آگے بڑھیں. ایک دور تھا کہ سب سے آگے جو مسلمان سائنسدان تھے وہ آئے طب میں بھی تحقیق میں ہر شعبے میں. آج اگر ہم پیچھے تو وہ اسلام سے جوڑنا جو ہے اصل میں آغاز ہی مسلمانوں نے کیا. مسلمان سائنسدان ابن الہیثم ہے, البیرونی, ابن الہیثم, ابو علی سینا, یہ سارے تو مسلمان سائنٹسٹ ہیں. کیمسٹری فزکس انہی کا آغاز ہے. یہ تو حکمرانوں کا قصور ہے. اصل میں دیکھیں آج کل ہمارے ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں بھی آپ دیکھیں کہ سائنس پڑھائی جا رہی ہے, میتھ پڑھایا جا رہا ہے, مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا میں جو ہے اسلام کے پیغام کو اچھے طریقے سے انداز سے پیش کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ اسلام جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ ہمارے علماء کی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے, ہمارے لوگ آگے بڑھیں. اچھا ہم بھی ذرا آگے بڑھیں آپ کی اجازت. وظیفے کے بغیر وظیفہ جلدی سے وظیفہ بتا دیں. ذہانت کی بات ہو رہی ہے آگے بڑھنا ہے, ہم پیچھے رہ گئے مسلمان. کوئی یہ بتائیں میرے جیسے ان کا حافظہ بھی اچھا ہو جائے ذہین بھی ہو جائے تاکہ ہم پھر یہ اچھا میں اپنے الفاظ دہراؤں آپ کی اجازت سے شاہ صاحب اسام بھائی آپ کی اجازت سے کہ میں اکثر کہتی ہوں آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ وظیفے کے ساتھ نا محنت بھی کریں, صرف وظیفہ کرتے رہیں مطلب وظیفہ کریں سب نیت کریں محنت کریں. آپ بھی اکثر کہتے ہیں کہ وظیفہ تو میں بتا دوں گا لیکن جب پڑھیں گے نہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں وظیفہ دیتے پیپر بس وظیفے پہ کرنا ہے محنت نہیں کرتے. آپ نے صحیح کیا نا بالکل 100%. وظیفوں سے کبھی بھی کھیتی نہیں اگتی, وظیفوں سے کبھی بھی کارخانوں میں مال تیار نہیں ہوتا, وظیفوں سے کبھی بھی بچے پیدا نہیں ہوتے, اس کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے کام پہلے وظیفہ بعد میں. لیکن اگر وظیفے کی برکت کے ساتھ محنت بھی رہے پھر تو پھر کیا وہ ہمیشہ کہتے ہیں علامہ صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں جلدی سے. ہاں میری گزارش ہے کہ آپ کے توسل سے جو حافظ قرآن ہے عالم ہے مدارس ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے کردار کو سراہا جائے مانا جائے, یہ بہت ضروری ہے. خیر وظائف میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ ماشاءاللہ وظائف کی برکتیں آدمی وظائف پڑھتا ہے الحمدللہ اس کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. لیکن سب محنت بھی شرط ہے نا, میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں. یہ بھی تو محنت ہے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ محنت ہے, آپ قائم اللیل رات کو قیام کر رہے ہیں یہ محنت ہے. آپ جتنا وظائف پڑھیں گے اللہ اتنا آپ کی روحانی پاور کو بڑھا دے گا, آپ تصرف کریں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سستی ختم ہو جائے گی. تو میری گزارش ہے حافظے کے لیے کہ جب بھی ایک آسان وظیفہ اور مجرب بھی ہے کہ جن بچوں کے حافظے کمزور ہیں یا ضعیف العمر بھی حضرات کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں, جب بھی صبح اٹھیں یا علیم اللہ کا نام ہے 41 بار پڑھ کے 41 ٹائم پانی پہ دم کے نہار منہ پلائیں. اسی طرح ماؤں کو چاہیے جن بچوں کے حافظے کمزور جب روٹی پکا لیں ایک تو باوضو کھانا بنائیں, انشاءاللہ آپ کی اولاد متقی اور پرہیزگار ہوگی. تو جب آپ روٹی بنائیں اس میں شہادت کی نور سے اللہ لکھ دیں, یہ اس میں یہ روٹی آپ بچے کو کھلائیں آپ کا حافظہ قوی ہوگا. اس طرح سب سے بہتر یہ جب آپ گناہوں سے بچیں گے آپ کا حافظہ قوی ہوگا, یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے آپ کا حافظہ قوی ہوگا. پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں. پروفیسر صاحب براق ایک ایسی سواری جو کہ تیز رفتار تھی اور کہاں تک لے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, مطلب اس سے اوپر کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی, سدرۃ المنتہا. اب مجھے بتائیں کہ وہاں سے ہم نے کانسیپٹ لے لیا جہاز, ہوائی جہاز کا, جو کہ اس سے بہت نیچی چیز ہوگی, میں مطلب کیا کمپیریزن کروں, لیکن ایک کانسیپٹ براق سے آیا ذہن میں اور سائنس نے جب جدید دور میں سائنس نے ترقی کی تو وہ ہوائی جہاز بن گیا. تو یہ کانسیپٹ تو وہیں سے آ گیا نا, بسم اللہ جدت پسندی کہہ لیں یا تحقیق کے بعد. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ جی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین و بعد. اصل میں موضوع جو ہے جی وہ یعنی اسلام میں جدت. جی اسلام میں جدت ہو نہیں سکتی, یہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کی وحی میں جدت نہیں ہو سکتی. اصل میں جس شخص نے یہ موضوع دیا نا, میں اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اور سائنس میں کیا کشمکش ہے, جیسے عیسائیت اور اسلام میں کشمکش ہوئی, اسی لیے میں نے سائنٹیفک سوال پوچھ لیا. جیسے عیسائیت میں اور سائنس میں کشمکش ہوئی, بالکل لڑائی ہوئی, اور چرچ نے سائنس کی ہر شخص کو جس نے نئی بات کہی اسے قتل کر دیا, جس شخص نے یہ کہا زمین گھومتی ہے اس کو قتل کر دیا, جس شخص نے جو کہا کہ یعنی جو جس نے نیا نظریہ پیش کیا اسے قتل کر دیا. یہ اسے جدت کو قبول نہیں کیا, انسانی زندگی میں جو رونمائی ہوتی ہے اس کو قبول نہیں. کیا اسلام بھی ایسا ہے؟ بہت کیا اسلام بھی ایسا ہے؟ اسلام کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़ि ल-लैल वन-नहारि ल-आयातिन लि-उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। सुभान अल्लाह। इस्लाम वो दीन है जो इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है। सोचो, इस कायनात में सोचो, ये रात का आना और जाना ये क्या है? ये सूरज तुलू होता अपने वक्त पर है, रात आती अपने वक्त पर है? कभी ऐसा नहीं हुआ, सब चीज़ एक निज़ाम के तहत रूनुमा हो रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं ज़रा या सूरज तुलू हो गया, नहीं, सूरज के तुलू होने का वक्त है, रात के आने का वक्त है। इसमें गौर करो अल्लाह की मखलूक के बारे में, समझ ये निज़ाम तुम्हें किस तरफ दावत देता है। इसमें तुम्हारी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इस्लाम और साइंस में कोई इख्तलाफ नहीं, इस्लाम ने साइंस को कबूल किया। इस टेक्नोलॉजी इस्लाम माने नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर टेक्नोलॉजी आती है इस्लाम उसे कबूल करता है। सर इस्लाम कभी उसकी राह में सद्दे हाइल नहीं बढ़ता, कभी उसे रोकता नहीं है, समझे ना, जैसे ईसाइयत ने रोका। ऐसे देख लिए हमारे यहाँ इस्लाम उलमा जो नई चीज़ होती है कबूल करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे उसको उन लोगों को ज़हन में आती जाती बात उसको कबूल कर लेते हैं। इसी तरह इस्लाम में जो नई रूनमा होती है चीज़ें, जो मसाइल रूनमा होते हैं उसके बारे में गौर व फिक्र करना, उसकी राहें निकालना, तो ये चीज़ इस्लाम जो है इस चीज़ का अलमबरदार है। आओ इस पर गौर व फिक्र। इसलिए देखिए इस्लाम में फितरा ततार के बाद 1258 में ततारियों का फितरा ख़त्म हुआ, लेकिन ततारियों के फितरे ने आलम इस्लाम पर गहरे असरात छोड़े, जो एक फिक्री जमूद दे दिया, समझे, सारे मदारिस बंद हो गए, हर चीज़ मुश्किलात पैदा हो गई, समझे ना। तो सब एक सवाल ये आ रहा है कि जी सोशल मीडिया पे कि जी मोबाइल पर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है? कुरान मजीद को हम बड़े एहतियात से, जिस तरह अल्लामा साहब लेकर आते हैं, प्यार से रखते हैं बावुज़ू होकर, तो अब जिद्दत की जब बात हो रही है तो ये जो मोबाइल में आ गया अब कुरान मजीद, इसका क्या है? क्योंकि नियत तो वही ना पढ़ने की, नियत तो पढ़ने की है, सवाब की है, ये पढ़ा जा सकता है। की जरूरत है उन लोगों को जो सवाल करते हैं। जी जी, कुरान करीम को छूने के हवाले से उसके हुरूफ को छूना नहीं चाहिए बगैर वुजू के, ठीक है, उसके हुरूफ को। सही। अब अगर कुरान आपके हाथ में है और आप वुजू से नहीं है तो उसके हुरूफ को आप छू नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यही कुरान अगर मोबाइल पे हो तो मोबाइल में स्क्रीन पे वो हुरूफ नहीं होते, स्क्रीन पे शीशा होता है, ठीक है। चूंकि शीशा होता है इसलिए उस शीशे को छूने में कोई हर्ज नहीं है। पढ़ने के हवाले से आप किसी भी सूरत में पढ़ सकते हैं। सवाल ज़हन में आता है ना कि हम मोबाइल फोन लेके कहीं भी चले जाते हैं, मतलब हम ऐसी जगह पे भी चले जाते हैं तो नापाक जगह हो सकती है, आप समझ रहे हैं, तो फिर उसके अंदर अगर कुरान पाक हमने सेव किया हुआ है तो फिर हर्ज कोई नहीं, वो जाहिर नहीं है, सवाल ज़हन में आता है, वो जाहिर नहीं है, उसकी बेहुरमती नहीं हो रही। ठीक है, इसमें हमारे उलमा ये फरमाते हैं मोबाइल में जो स्क्रीन पर आयात लिखी हुई आ रही होती हैं, उलमा कहते हैं एहतियात का तकाजा ये है कि बगैर वुजू के उनको ना हाथ लगाएं। ठीक है, ये हमारे अच्छा है ना, वुजू किया हुआ हो आपने, जाहिर है। अच्छा, अब असल में होता ये भी है ना कि जहन आपका किस तरह है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के तंग करने के लिए, और एक तो है सीखने की, जिस तरह मैं देख रहा था जी वो अब जब लोग चांद पे जा रहे हैं तो आप चांद देखने का अभी तक बैठे हुए हैं, किस तरह निकालेंगे, ये मौलवी इस तरह ही करते हैं। तो मैं उनसे कह रहा था भाई जब चांद पर जब जाओगे ना तो कोई आलिम से पूछ कर चले जाना कि वहाँ नमाज किस तरह पढ़नी है, वहाँ रोज़ा किस तरह रखना है जब जा रहे हो। तो ये खामखा इसी तरीके से कुछ जदीद मसाइल जाना अलग मसला है, जदीद मसाइल जो हैं वो अगर रोज़े के हवाले से बयान कर दिए जाएं, जैसे कि क्या कोई शख्स इनहेलर ले सकता है रोज़ा रखकर? ठीक है, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इनहेलर जो है वो लेने से दवाई अंदर जाती है, तो जब कोई चीज़ अंदर गई तो वो आपके रोजे को तोड़ देगी। अच्छा, वैक्सीन को ब्रश का भी बता दें, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। वैक्सीन के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं, सब लोग जो है वो मुतवज्जे हों। हमारा फतवा इसमें ये है बड़ी डिटेल के साथ, और ख़ासकर वो उलमा जो इंजेक्शन के लगाने के जवाज़ के कायल हैं, हम भी उनके अंदर हैं, ठीक है। रोज़ा नहीं टूटेगा वैक्सीन लगाने से, कोरोना की वैक्सीन लगाएं, रोज़े की हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसी तरह अगर इंजेक्शन लगाया जाए, क्योंकि वो लगाया जाता है मसाम में, अब ये बड़ा अहम सवाल है, में नहीं। ठीक है, इस पर आते हैं, इस पर आएंगे। अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है लाहौर और करेंगे, ठीक है। ये बड़ा अहम टॉपिक छेड़ दिया गया आपने, चैनल चेंज नहीं करना, यहीं से हम गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे ब्रेक के बाद।
तेरी दुनिया दी, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा ए रहमतल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी। बातें सबा उनको पता इस दर्द की है क्या दवा, मैं तो मरीज़ इश्क हूँ देगी शिफा उनकी अता, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा ए रहमतल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी। तेरे दर पर आए जो दामन को भर ले जाए वो, तेरे दर पर आए जो दामन को भर ले जाए वो, उन चालियों की शान क्या, एक नजर हम पर भी हो, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा ए रहमतल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब से बड़ा अहम सवाल, जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक, वैक्सीन की बात हो रही थी, बड़ी खूबसूरती से आपने उस पर बयान फरमाया, साथ वो टूथपेस्ट का लोग पूछते हैं इस तरह से। और एक चीज़ मैं गुजारिश कर दूं कि बाज़ जो होते हैं ना लोग, मुझे बड़ा दुख होता है कि जानबूझ के कहेंगे जी ओह उलमा में तो आपस में इख्तलाफ होता रहता है, हम किसको फॉलो करें, और बस ये खुद देख लो जो तुम्हारा दिल में आता है वो कर लो, ये इनसे पूछने की हर चीज़ ज़रूरत नहीं होती, बस ठीक है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए ये तक़वे का तकाजा ये है कि आप जो लोगों को शरीयत का पता है, जो चीज़ें पता चल चुकी हैं उनमें ठीक है, औकात आपको पता लग गया कि इस वक्त रोज़ा मेरे शहर में, जो कंफ्यूजन है वो दूर करें, पूछें, जो कोई बारीकी आपको नहीं पता तो ज़रूर पूछें, और जिस भी आप फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं उससे उसके आलिम से पूछ लें। तो ये जो अपनी तरफ से आप करते हैं ना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक है। तो ये आप जिद्दत लाने के लिए एक नई फ़िक़्ह निकालने की कोशिश करते हैं दीन में। टूथपेस्ट या जो ये चीज़ें हैं इंजेक्शन हो गया, इसमें तो तमाम एक पेज पर ही होंगे ना, या इसमें भी अलग अलग हर किसी का मौका। जी जी जी। कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। ठीक। एक बंदा इंजीनियर होता है, उसके साइन के साथ ही तमाम चीज़ें पास होती हैं, फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। एक डॉक्टर होता है, उसकी दवाई लिखने के साथ ही जो है वो बंदा जो है मरीज़ उसको इस्तेमाल करता है। कोई भी आदमी उठकर ये नहीं कहता यार डॉक्टर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भी फ्रूट का कारोबार है, इसको ये दवाइयाँ खिला दो। हाँ जी। तो अच्छा इसी तरह कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि यार इनसे क्या पूछने की ज़रूरत है इंजीनियर से, मैं खुद हूँ ना। तो वो जनाब फिर भटक धर्म तख्ता हो जाता है। लेकिन ये दीन इन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ है, जिसको सुबह उठकर मुंह धोने का तरीका नहीं आता है वो भी उलमा के ऊपर एतराज़ करता है। ओ जी ये मौलवियों के मसले हैं, ये मौलवियों की लड़ाइयाँ हैं, ये मसला ये अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, और फिर भटक जाते हैं। फिर वो बात बात पे तलाक़ें हुई भी होती हैं, पता नहीं होता, आखिर में आके रो रहे होते, मैंने तो गुस्से में दे दी, मैंने तो जल्दी में दे दी, मैंने तेज़ी में दे दी, मैं चलते दे दी, लेटे दे दी। तो ये जो मसले यही होते हैं फिर, क्योंकि वो खुद मेंचियाँ मारते हैं। अब मैं आपको बताऊं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि अगर उलमा जो है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे नाइबीन हैं, वरासतुल अंबिया हैं, इनसे पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और बल्कि आलम इस्लाम में लोग फैले हुए हैं। सबसे पहले टूथब्रश रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी अंदेशा ये है कि उसके ज़रात अंदर चले जाएंगे तो रोज़े को तोड़ देंगे। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इसको कर लिया जाए, लेकिन मुंह नीचे किए हुए हो कि कोई चीज़ अंदर ना जाए किसी भी तरीके से, अगर इस तरह कर, क्योंकि
रोज़ा ये है खाने पीने या जिमा से रुके रहने का नाम है, कोई भी चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट, वैक्सीन का मैंने इसलिए कहा कि मनफज और मसाम की बहस है। नाक से रास्ता जा रहा है मैदे में, आँख के अंदर से रास्ता जा रहा है मैदे में, ठीक है, कान से नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये जो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, मुंह से रास्ता जा रहा है मैदे में, यहाँ से कोई चीज़ जाएगी, ये है मनफज, ठीक है। कोई चीज़ जाएगी रोज़े को तोड़ देगी। मसान से जाएगी तो रोज़े को नहीं तोड़ेगी। जैसे किसी को सांप ने डसा, सांप ने यहाँ डसा, रोज़ा उसका टूटेगा कि नहीं? उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो जहर जो है ना, वो उसके जिस्म में गया तो है, लेकिन एक नया उसने वो किया है, उसके जरिए नहीं किया है जो मैदे में रास्ता जा रहा है। इसी तरह इंजेक्शन लगाएंगे, नया सुराख किया, रोजा नहीं टूटेगा। वैक्सीन लगाएंगे, रोजा नहीं टूटेगा। बहुत ठीक है। अच्छा, एक सवाल है आपकी जानिब से, एक सवाल इनसे मैं पूछूं कि उन्होंने बात कंप्लीट की है। अब रोजा बेसिकली आपने नियत की ना कि आपने अल्लाह ताला के लिए, मतलब आपने खाना नहीं खाया, आपने पानी नहीं पिया। अब टूथपेस्ट अगर अंदर चली भी जाती है तो हम तो खुद उसको बाहर फेंकने की करेंगे ना, कि हम उसको बाहर लाने की, ऐसी बहुत सारी चीजें को खाएगा नहीं। उस टूथपेस्ट ने कि आपकी भूख मिटाई, कि आपकी प्यास मिटाई? नहीं मिटाई ना, वो पानी का ग्लास तो थी नहीं। तो वो नियत की भी तो बात आ गई ना, कि कोई नियत से टूथपेस्ट तो नहीं खाएगा। नहीं, ये मेरा सवाल आप समझें। लेकिन इस तरह च्युइंगम भी है। नहीं, च्युइंगम है, लेकिन च्युइंगम का टेस्ट तो आप एंजॉय कर रहे हो ना। टेस्ट का भी टेस्ट जाता है। टेस्ट आप एंजॉय कर रहे हो। कोई कड़वी गलती से अगर अंदर चली गई और टूथपेस्ट का टेस्ट एंजॉय करके आपका रोजा अच्छा चलेगा। ऐसी और 50 चीजें हैं। बहरहाल आपने समझाया, हम नहीं टूथपेस्ट करेंगे रोजे के साथ, आपकी बात पे यकीन है। लेकिन मेरे मेरे जब एक सवाल ये आया, सवाल बहुत अच्छा है, उससे हम अपनी भूख नहीं मिटा रहे ना। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये बताइए, आपके सर में दर्द है, आपने डिस्प्रिन की गोली खा ली, उसने आपकी भूख मिटाई, प्यास मिटाई? नहीं मिटाई, लेकिन वो अंदर गई, आपके सर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन जो इस रास्ते से गई, रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से जिसने सिगरेट पिया, उसने जानबूझ के धुएं को अंदर किया, ठीक है, उससे भूख मिटेगी, प्यास मिटेगी? नहीं मिटेगी, लेकिन रोजा टूट जाएगा, क्योंकि चीजें अंदर जा रही हैं। ये जरूरी नहीं है भूख और प्यास मिटेगी तो टूटेगा। वो पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कोरोना का टेस्ट करवाया जा सकता है? कोरोना का टेस्ट जो है, उसके अंदर कोई चीज मुंह और नाक से दवाई अंदर डाली नहीं जाती, सिर्फ सैंपल लिया जाता है रुई के ऊपर, यहाँ से लिया जाए या अलग से लिया जाए, तो कोई चीज दाखिल नहीं हो रही तो फिर करवाया जा सकता है, तो रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, यूरिन टेस्ट कराया जा सकता है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हाँ, अगर कोई चीज खाई जा रही है, कोई चीज, उसको पहले टेस्ट कराते हैं। वो बहुत सारा पानी पिला दिया जी, वो अल्ट्रासाउंड के लिए, रोजा टूटेगा कि नहीं? नहीं जी, रोजा नहीं, बहुत सारे रोजे टूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एक और सवाल मुफ्ती साहब, इस बात की वाज़ेह कर दीजिए। जी, ये इंजेक्शन तो सही है, ऐसे नहीं ग्लूकोज नहीं लगवा सकता आदमी। ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, ग्लूकोज तो अंदर जा रहे हैं और आपकी बॉडी की खाने की नीड भी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि खाने का काम है। जी बिल्कुल वही काम। अच्छा, वही खाने का मसला जो है, माशाल्लाह मुफ्ती आबद मुबारक साहब ने जो मसला, इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन का भी बीच में शामिल है। इंसुलिन तो मैं खुद भी लगाता हूँ रोजे की हालत में। कुछ अच्छा, चले, अगर मुफ्ती साहब लगा रहे हैं, बल्कि अभी लगाऊंगा तो वो लोग देख भी लेंगे। यानी इंसुलिन लगाई जा सकती है, इंसुलिन भी लगाई जा सकती है। कुछ जदीद मसाइल ऐसे हैं, उसमें उलमा की दो आरा हैं। चूँकि होता ये है कि एक बड़ा तबका किसी एक उलमा की आरा को फॉलो करता है और एक दूसरे उलमा की आरा को भी फॉलो करता है। मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा मसला बताया, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस मसले में चूँकि उलमा की दो आरा हैं, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने के हवाले से, ग्लूकोज लगाने के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से उलमा की दो आरा हैं। एक तबका वो है जो कहता है इससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उनके मानने वाले भी बहुत हैं ना, तो दोनों बातें यहाँ कर लेनी चाहिए। अच्छी बात। और एक तबका वो है जो कहता है नहीं टूटता। जैसे मुफ्ती साहब ने बता दिया कि उनका कहना यह है कि भाई कोई रूट, कोई मनफस मैदे में जाएगा तो तभी टूटेगा। लेकिन दूसरे जो उलमा हैं उनके भी अपने दलाइल हैं। वो कहते हैं जो चीज़ आप खाते हैं मैदे में जाती है, वो हल होकर प्रोसेस से गुजर कर खून में जाती है। अब ये जदीद तरीका इलाज डायरेक्ट आपके खून में शामिल कर दिया, इंजेक्शन, ग्लूकोज वगैरह जो भी, वो कहते हैं इससे रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा वो अफराद जो इन उलमा पर एतबार करते हैं, जो कहते हैं रोज़ा टूट जाएगा, तो वो एहतियातन फिर इसी के मुताबिक चलेंगे। और जो उन पर एतमाद करते हैं कि नहीं टूटेगा, तो वो उन पर एतमाद करते हैं, उस पर चलेंगे। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन आ जाती है, लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, एक चीज़ से रोज़ा टूट भी रहा है और नहीं भी टूट रहा है। तो देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। होता ये है, चूँकि ये है जदीद मसाइल, उलमा ने अपने इज्तिहाद से इन मसाइल को सामने लेकर आए और इस पर फतवा जारी किया। और उनका मकसद भी ये होता है ताकि हम किसी दुरुस्त जगह तक पहुंच सकें, दुरुस्त मसले तक पहुंच सकें। चूँकि यहाँ दलाइल देने की तो बात हो नहीं सकती है, बहस का टाइम नहीं होता यहाँ पर, लेकिन बहरहाल ये दो आरा मौजूद हैं, जिस पर एतमाद हो उस पर चला जाए।
اور میں بھی جن علماء کے ساتھ ہوں، جس آراء کو فالو کرتا ہوں، میرے نزدیک روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن وغیرہ لگانے سے، ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ ہم بعض اوقات علماء کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، یہ ایک تحقیق ہے اور اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں امت کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ علماء کا اختلاف ہو جانا یہ پورے مسائل ہیں، یہ تحقیق ہے۔ جیسے آپ لوگ بھی اینکر ہوتے ہیں، آپ کی مختلف آراء ہوتی ہے، جی جی صحیح، تو میرا مطلب یہ دوسرا یہ اذکار کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہمارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر اور عصر کے صبح شام کے اذکار پڑھے کرتے ہیں۔ اگر اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اذکار میں طاقت نہیں نہیں شاہ صاحب میں ذرا کلیئر کر دوں، بات چھڑ گئی ہے نا، ایک منٹ سامنے، ایک منٹ شاہ صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ بچے کہتے ہیں آپ کے پاس آتے ہوں گے، وظیفہ بتا دیں، پڑھا نہیں ہے، پیپر سے 6 دن پہلے پڑھنا شروع کیا، پورے سال کا سلیبس 6 دن پہلے پڑھا اور وظیفے سے پاس کروا دیں، آپ بتائیں آپ پاس کروائیں گے اس کو؟ محنت کرنی پہلے محنت ضروری ہے، یہ بات۔ ایک اور بات، ایک اور بات، اب وظیفہ لینے آپ کے پاس اکثر لوگ آتے ہوں گے تو آپ ساتھ کہتے ہو کہ اس کے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن لوگ آپ کیوں کہتے ہیں بات؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھنی جا کے وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں نماز تو وہ کہتے ہیں کہ 3:30 رہنا، جاگتے رہنا ہے نا۔ میں اس سے نماز کی پابندی، جی جی وہ آپ نماز پہلے آپ سے ہم نے اگلے بھی 15 روزے ہیں ان میں بھی یہی علامہ صاحب نہیں بول نماز کی پابندی کے صرف وظیفے میں نہ رہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ تو آپ لوگ یہ مینشن کیوں کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی شرط ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر وظیفے کا بھی فائدہ نہیں۔ آج جو جدت اور اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک بات ذہن میں آئی اور وہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح زلزلہ آتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی عذاب آ جائے، اور آ بھی چکے ہیں، اس سے پہلے سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، تو اس وقت لوگ جو ہے اسلام کی اتنی جدت اور اس پہ سائنس پہ اتنے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے جو بتائے ہوئے وہ ہیں کہ اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، بجائے اس کے لوگ اس میں کہتے ہیں وہ نیچے پلیٹ ٹکرا گئے اور وہ مطلب ہے کہ زمین کے اتنے مطلب ہے کہ مدت کے بعد یہ کچھ ہونا تھا اور سورج اور وہ زمین یوں بیچ میں آ گئی، اس وجہ سے یہ کچھ ہونا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیوں میں بتایا اور اسی طریقے سے دجال بھی آ جائے گا، اس کے لیے بھی سائنسی طور پر نئے مسائل وہ پیدا کر دیں گے کہ اس کو اس مسئلے میں یوں آنا تھا اور یوں آنا تھا۔ چلیں ابھی بریک آ گئی، ہاں یہ بھی ہمیں اس چیز پہ بھی احتیاط درست کرنی ہے کہ ہر چیز کو سائنس کے تناظر سے نہ دیکھیں، دین کا بھی کہ ٹھیک ہے یہ ایک سائنسی فیکٹس ضرور ہیں، لیکن ہمیں بھی حکم ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا، کراچی میں روزہ کھل جائے گا، تو اس سے پہلے ہم ہمیشہ بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد اذان مغرب سے ہم واپس آتے ہیں اور پھر بچوں کی روزہ کشائی اور پھر ہماری ٹرانسمیشن جاری رہتی ہے، اسٹار کوئزر بھی دکھاتے ہیں آپ کو، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں سحری تک کے لیے، سحری میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، بریک پہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی تو الحمدللہ آج کا روزہ بھی افطار ہو گیا اور دوسرے عشرے کے ماشاءاللہ اتنے روزے ہم نے رکھ لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے. میں روزانہ کہتی ہوں کہ بہت شکر ادا کریں کہ بڑی پیاری بات اس دن پروفیسر صاحب نے یا پتہ نہیں یہاں کسی نے کہی پینل میں سے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو بہت سے لوگ صبح اٹھتے نہیں ہیں. تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے پھر ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم روزہ افطار کرتے ہیں پھر اگلا روزے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے. سانس چلتی رہے نفس چلتی رہے دل دھڑکتا رہے مہلت ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب یہ بچوں کی روزہ کشائی کا سیگمنٹ بھی ہوگا. مریم میرے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے. مریم کہتی میرا فضا پی کے بار گزارا ہی نہیں ہے. آج چونکہ آج ایک سرپرائز ہے ابھی تحریم ابھی نہ دکھائیے گا کیمرہ مین سے ریکویسٹ کرتی ہوں شاید دیکھ لیا تھوڑا سا کسی نے. آج نا وہاں پہ میں نہیں گئی کوئی اور چلا گیا بچوں کے ساتھ. تو اب آپ ان کی ڈائریکٹ آواز سنیں گے بلکہ کیمرہ مین نے دکھا بھی دیا تھوڑا سا سسپینس تو رکھیے گا. جی شاہ صاحب آج آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آج آپ بہت بڑے بڑے لگ رہے ہیں. بچے ہمارا مستقبل ہے اور ماشاءاللہ یہ خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے کم عمری میں روزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول آج میزبانی کے فرائض آپ انجام دیں گے بچوں کے روزہ کشائی والے سیگمنٹ سے. مریم کیوں ہنس رہی ہے؟ شاہ صاحب یہ دیکھ لیں مریم ہنس رہی ہے. مریم کیوں وہ ہوسٹنگ نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سید احمد علی نام پہلا روزہ رکھا ہے جو نہیں ماشاءاللہ آج ان کی روزہ کشائی ہے. کیسا لگا روزہ آپ کو؟ روزہ کیسا لگا؟ صحیح لگا. ماشاءاللہ حسینی صاحب کے بیٹے ہیں. جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. پہلا روزہ ہے آج؟ ہاں جی. کیسا روزے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ روزہ صحیح رہا؟ جی. شاہ صاحب کہہ رہے مائک میں بولیے گا آپ کی آواز کم جا رہی ہے. جی ماشاءاللہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عمر ہے. ماشاءاللہ علامہ سید حسینی صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ عمر نام ہے. روزے کی دعا نہ سنیں کسی سے شاہ صاحب کہ روزے کی ہاں روزہ کیسے سحری میں کیا کھایا تھا؟ جی بیٹا. اپنی ماں کی طرح دکھتا ہوں میں میرے اندر میری ماں کی جان ہوگی. گرتے گرتے آج سنبھل گیا ہوں میں یقیناً یہ ماں کی دعا ہوگی. کیا بات ہے کیا بات ہے. چہرہ ماں کا اتنا بابرکت ہے اس کو دیکھتے ہی میری عبادت ہوگی. کیا بات ہے بہت خوبصورت. جی بھول گئے ہو یاد کر رہے بچے نا چھوٹے چھوٹے کیوں. اچھا اتنی لائنز بھی یاد کر لیں بڑی بات ہوتی ہے. کتنے سال کی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ یہ 7 سال. 7 سال. مائی نیم از علیزہ. یہ دوسرا جی ماشاءاللہ آج عربی میں پوئم سنائے گی. علیزہ کیا تیار کیا کھلائی ہیں؟ علیزہ آپ کا سکارف بہت پیارا لگ رہا ہے بیٹا بہت اچھی لگ رہی ہو آپ خود اتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. سحری میں کیا کھایا تھا علیزہ؟ سحری میں کیا کھایا تھا؟ میں نے ملک اور مما نے مجھے پراٹھا دیا تھا انڈے کے ساتھ. اچھا ایگ. آج کچھ تیار کر کے آئی ہیں آپ سنانے کے لیے؟ نہیں مجھے ابھی کسی کی مدر ملی تھی. کون سا بچہ ہے جو کیا تیار کر کے آئے روزے کے حوالے سے اسپیشل کوئی دعا ہے؟ آپ بیٹا آپ سنائیے گا. دونوں یہ پوائنٹ سنائیں گے عربی. جی جی آپ انہوں نے آپ کے ساتھ جو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے نا ان کی ماما بتا رہی ہیں وہاں سے کہ انہوں نے کچھ تیار کیا ہوا ہے بہت اچھی کوئی نظم ہے پوئم ہے. جی جی بیٹا دونوں ساتھ بیٹھ
जल्दी से शुरू करें। जी जी। रमज़ान मुबारक कमरी साल का नवा महीना है। रमज़ान मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। दूसरी आसमानी किताबें यानी तौरात, ज़बूर और इंजील भी इसी महीने में नाजिल हुई। रमज़ान मुबारक में एक रात आती है जिसका नाम लैलतुल कदर है यानी शब कदर। इस रात का सवाब की इबादत का सवाब 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए आदमी का हर अमल उसका है लेकिन रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं दूंगा। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं। बहुत प्यारी बात। अच्छा बेटा, छोटी सी बात अगर मैं आपको सिखाऊं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे ना? क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, जिससे वो जजेस बने होते हैं, मैं भी जज बनने लगी हूँ। आपने बहुत प्यारा पढ़ा, लेकिन अगर आप एक जुमला जब ख़त्म करते हैं और दूसरा शुरू करते हैं ना, उसके दरमियान थोड़ा सा पॉज लेंगे ना, तो उसकी खूबसूरती, उसके वज़न में इजाफा हो जाएगा। ऐसा ही है। आइंदा आपने जब ये पढ़ना है ना, आपने एक लाइन जब खत्म की, थोड़ा सा वक्फा लेके फिर दूसरी लाइन शुरू करनी है। माशाल्लाह, ये हुसैनी साहब के बेटे सब बच्चों को बता रही हूं, अरबी में पोएम सुनाएंगे। माशाल्लाह जी, अरबी में पोएम सुनाएंगे जी। क़ित्तती सगीरा इस्मुहा मनीरा शारुहा जमील ज़ैलुहा तवील लाबुहा युसल्ली वहिया लिकज़िल्ली عند المهارة كي تسيد الفارة قطتي صغيرة اسمها منيرة شعرها جميل ذيلها طويل لابها يصلي وهي لكظلي عند المهارة كي تسيد الفارة माशाल्लाह عند المهارة كي تسيد الفارة। बहुत प्यारा। अच्छा, उनका तलफ़ुज़ भी बिल्कुल अरबी ही लग रहा है। बहुत प्यारा। ये आपने याद करवाई या खुद की उन्होंने? नहीं, ये स्कूल में याद। अच्छा, स्कूल में याद करवाई। अरब के बच्चे लग रहे हैं माशाल्लाह। अरब के बच्चे। अच्छा शाह साहब, आपसे एक सवाल पूछो, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे ना? आपका पहला रोज़ा कैसा रहा? सही रहा? रोज़ा कुछ शाही हो रही है आज आपकी? सरी में क्या खाया था शाह साहब आपने? चले माशाल्लाह, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और सही बात है, हमें बच्चों सही बात है। अच्छी अच्छा शाह साहब, मैंने आज एक बात कहा, शाह साहब की बारी। बस शाह साहब को हमारी पूरी टीम है भाई, हम मजाक भी करते रहते हैं लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो। शाह साहब के बारे में आज मैंने क्या बोला, शाह साहब सबसे प्यारे इसलिए मुझे लगते हैं कि शाह साहब ना इख्तिलाफ भी बड़ा आराम से करते हैं और अदब से करते हैं। जिससे इख्तिलाफ करते हैं उसको सबसे पहले कह देते हैं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हम सबके प्यारे, हम सब शाह साहब के फैन है, सही है ना? उसमें इनका मुस्कुराता चेहरा, चीज़ों को बड़े तहम्मुल से सुनते हैं, बड़ी बात होती है। बहुत प्यारी बात शाह साहब। डॉक्टर फिदा ये है कि लेकिन आपने बताया नहीं आपका पहला रोज़ा कैसा रहा। सहरी में क्या खाया ये भी नहीं बताया। कई बरस हो गए, याद भी नहीं होगा जी। अल्लाह करे हमें अल्लाह ताला। नहीं, तहरीम कह रही है पैनल से कि पूछें शाह साहब ने सहरी में क्या खाया। तो शाह साहब की कोई इतना बड़ा सवाल तो नहीं, जवाब दे देना। सहरी में क्या खाया? सहरी में अक्सर माशाल्लाह रोज़ा नहीं, सहरी होती है। तो आपने सहरी रात को पराठा था, सालन था, वो समझ ठीक है, दही होती है, लस्सी होती है। अच्छा, आपको पता है शाह साहब कुछ लड़कियां इतनी वो डाइट कॉन्शियस होती हैं, मैंने सुना है वो ब्रेड खा के रोज़ा रखती हैं, पराठा नहीं खाती। अल्लाह, तो इससे शाम अच्छा है तक वो कैसे रात को बर्दाश्त करती? तरावी पढ़ लें, रात को नवाफिल पढ़ लें, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। खुराक अच्छी लेनी चाहिए। सहरी वैसे भी बरकत वाला खाना है इंशाल्लाह, क्योंकि हदीस पाक में इसकी बरकत बयान की गई है कि सहरी करने का बल्कि ताकीद की गई है कि सहरी रखकर यानी रोज़ा रखा जाए, क्योंकि सहरी को बरकत वाला खाना कहा गया। बिल्कुल। खैर माशाल्लाह, मैं आज आपके इस पैनल से कहूँगा, वाकई माह रमज़ान ऐसा है, हम अपने बच्चों का कुरान अच्छा करवाएं, इनको वुज़ू के फ़राइज़ वुज़ू सिखाएं, इनको नमाज याद करवाएं। माओ को, वालिदैन को चाहिए कि माह रमज़ान में बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करें, क्योंकि ये हमारे लिए सदका जारिया भी है, हमारे बाद हमारे जानशीन भी हैं। आप में से कोई बेटा, मरियम कुछ कहना चाह रही है? मरियम भी कुछ कहना चाह रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरियम तो नहीं भूलती यार, मरियम कैसे भूल गई? मरियम चले कोई बात नहीं, उसको याद भी आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के सबसे मशहूर कबीले कुरैश की एक शाख बनु हाशिम से था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
चले कोई बात नहीं, अगर भूल गया कोई बात नहीं, कल याद करके आएगी दोबारा से, ठीक आज है, आप यहाँ कोई बात बैठी नहीं। हो तो, अच्छा, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, छोटी सी है, 5 साल की है। मुझे आज कह रही थी कि मेरी कल या परसों मेरी बर्थडे है, तो वो परेशान हो गई। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा तो सुना दिया, मुझे तो इतना भी नहीं आता था आपकी उम्र में, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब इफ्तार स्पॉन्सर्स की तरफ आती हूँ, जो खाना खा रहे हैं तमाम लोग, और आज रोज़ा कुशाई किसी और की भी हो रही है, आपने देखा, उन्होंने बता ही दिया कि सहरी में क्या खाया था। तो आज जो इफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अल्लाह वाला बिरयानी वालों का, और हमेशा की तरह KFC के बॉक्स हमारे साथ हैं, अल्लाह वाला बिरयानी का, KFC वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। 7 अप वालों का बहुत शुक्रिया कि वो रोज़ाना हमें 7 अप की बॉटल्स भेजते हैं और 7 अप बुझाती है हमारी प्यास। और एक्वाफिना का पानी भी है, और टॉप्स की तरफ से जूसेस भी हैं, ये सामने आप देख भी सकते हैं, और बच्चे बड़ा शौक से जूस पीते हैं। मैंगो जूस है जी, दूर से मुझे फ्लेवर भी नज़र आ रहा है, अभी मैं बाद में पीऊँगी। और KFC के आप ये बॉक्स देख सकते हैं, KFC वाले रोज़ाना हमारी इफ्तारी को बड़ा स्पेशल बनाते हैं। 7 अप का दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एक्वाफिना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अल्लाह वाला बिरयानी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अच्छा, बच्चों के लिए जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं अभी अनाउंस कर दूँ, थोड़ा सरप्राइज़ रखूँ, बता देती हूँ, आपके साथ गिफ्ट्स भी जाएंगे बच्चों। जी इंटरनेशनल, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी इंटरनेशनल तालीम की दुनिया में एक मखसूस नाम है, एक ऐसा तालीमी इदारा जहाँ तालीम और तहज़ीब का एक मुनफरिद मयार, एक चीज़ होती है तालीम और एक होती है तहज़ीब, दोनों का मुनफरिद मयार, क्योंकि जी कहता है कि मिलकर पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो लाइन नहीं भूलती। और एडोर वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एडोर दे खूबसूरती का एहसास, तो बच्चे तो वैसे ही माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, और उनके साथ जा रहे हैं। फूड बस्ती, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे। इजी कलर वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे। जेसिका वालों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे। तिफल डायपर्स वाले हमेशा बच्चों के साथ गिफ्ट्स जाते हैं, तो तिफल डायपर्स का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जूबली, बच्चों की बहुत फेवरेट, हमने बचपन में बहुत खाई है जूबली, है ना, तो जूबली वालों का भी बहुत शुक्रिया कि जूबली वालों ने भी बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे। वैसे जूबली वाले मेरे ख्याल जूबली भेजते होंगे ना, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि जूबली जाएं और खाएं घर जाके। तो इन तमाम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं, और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट्स लेकर। तो शाह साहब अपनी सीट पर वापस जा चुके हैं। शाह साहब, बहुत अच्छा लगा आपको वहाँ देख के बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है ना, वैसे बच्चों से वैसे भी बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों से बड़ा मुस्कुराया करते थे, बच्चों में घुल मिल जाते थे, बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अलामा अमीन शहीदी साहब का रोज़ा अभी खुला है और थोड़ी देर बाद, अच्छा अलामा साहब ये भी आपसे दुआ भी करवानी है, लेकिन साथ साथ आप खाइएगा, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ आप। हाँ, बस अब हम जाएंगे दुआ की तरफ। आपकी वैसे बड़ी तहम्मुल की बात होती है कि आपका रोज़ा देर से खुलता है, तो हम सब आपके सामने खा रहे होते हैं और आप बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। नहीं, असल में ज़्यादा फासला नहीं है टाइम का जी, 10 मिनट से भी कम कहना। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ उसका फ़लसफ़ा क्या है। जी 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 जी। अहनाफ जो हैं जैसे ही सूरज डूब जाता है इफ्तार कर लेते हैं, बिल्कुल। हम उसके मगरिब की तरफ जो मशरिक की तरफ जो शुआ डूब जाती है तब करते हैं, हम कहते हैं उस वक्त रात है। इतना सा फर्क है, और इसमें चंद मिनट लगते हैं, तो इसलिए इतना तहम्मुल तो कर लेना चाहिए। ठीक है, चलें जी, इससे पहले कि हम स्टार क्विज़र की तरफ चलें, आप खजूर तो खा लें अलामा साहब, फिर आप दुआ करवा दीजिएगा। अलामा साहब से दुआ करवानी है, दुआ करने के बाद ही खजूर जी जी, चलिए दुआ करवा दीजिएगा, और उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, स्टार क्विज़र भी आपको दिखाएंगे। दुआ अभी दुआ का टाइम है बेटा, कल इंशाल्लाह यहीं से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जी लामा साहब, अब दुआ करें सब बच्चे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिफातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व ला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम व अहलहु अल्लाहुम्मा अख़ज़िल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा अजअल अवाक़िब उमूरिना खैरा। बारिलाहा हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। बारिलाहा हमारे क़ुलूब की तत्हीर फरमा। बारिलाहा हमें बेजा तअस्सुबात से मावरा होकर
دین کا فہم اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارلاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل کی ذات اور ان کی پاکیزہ ان کے اصحاب کو ہم سے راضی فرما۔ بارلاہ ہمیں نبی کریم کی سیرت کو ہمیشہ اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلاہ پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کورونا کی اس بیماری سے بالعموم تمام دنیا کو اور بالخصوص تمام مسلمانوں کو اور بالاخص تمام پاکستانیوں کو نجات عطا فرما۔ بارلاہ پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور اسلام کے لیے جو لوگ جہاں جس طرح جد و جہد کر رہے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ پاکستانیوں کے درمیان تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی دولت کو فراوان فرما۔ ہم سب کو موت سے پہلے صدق دل سے توبہ کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما اور محشر میں نبی کریم اور ان کی آل اطہار کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی تو دعا ہو گئی، اور اسی کے ساتھ تمام علماء کا بہت شکریہ۔ بچوں آپ کا پہلا روزہ بہت مبارک ہو، اور میں چھوٹی سی بات سکھانا چاہوں گی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رہے گا، کیونکہ ابھی وہ دعا کروائے تھے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، تو درود ہم نے بھیجنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب بھی کوئی کہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ساتھ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت، اور اب آپ سٹار کوئزر دیکھ سکتے ہیں۔ مہوش دوسرے سیٹ پہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ سے کچھ گھنٹے کے بعد سحری کی لائیو نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جناب تقریری مقابلہ تو ہمارا ہو گیا، اور اب میرا خیال ہے ہم تلاش کر لیتے ہیں سٹار کوئزر کی، اور اس کے لیے سمیہ، مدثر، آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ تو تقریری مقابلہ آج کا تو اچھا رہا میرے خیال سے، اب دیکھتے ہیں کہ کوئز مقابلہ کیسا رہتا ہے، تیاری کیسی تھی۔ ہمارے ساتھ بالکل ویسے ہی ٹیم بے، واؤ اور لام موجود ہیں، اور ان کو ہمارے جو نام ہے وہ بھی میں بتاتی چلوں۔ ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہیں کومل حنیف، ٹیم واؤ میں ہے ہمارے ساتھ محمد علی، اور ٹیم لام میں ہے یشل محمد حمید، یہی نام ہے نا آپ کا، یشل محمد حمید۔ تو آپ لوگ اپنے بزر چیک کر لیں تینوں۔ اچھا، پہلا راؤنڈ ہوگا آپ کا بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ میں میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی، جس کو سوال کا صحیح جواب آتا ہے وہ بزر بجائے۔ اگر آپ لوگوں نے آدھے سوال میں بزر دبا دیا تو پھر میں سوال کمپلیٹ نہیں کروں گی، اور صحیح جواب دینے پر +10، غلط پر -10۔ تو بڑا آپ لوگوں نے دھیان سے کھیلنا ہے۔ اس کے بعد ہوگا ریپڈ فائر، جو کہ آپ سے کریں گے مدثر اور سمیہ۔ ریپڈ فائر میں 60 سیکنڈز میں تینوں سے سوالات ہوں گے، جو میکسیمم سوالوں کے جواب دے گا وہی ونر، اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے سب؟ سٹارٹ کریں بزر راؤنڈ۔ ٹھیک ہے جناب، بزر راؤنڈ ہم آج کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور بڑا دھیان سے کھیلنا ہے، ٹھیک ہے؟ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا تھا؟ پاس کر دوں نیکسٹ کوسچن؟ آپشنز دے دیتی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال۔ غلط جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس صحابی کو ان کے تقوی کی بنا پر شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا؟ حضرت عثمان۔ غلط جواب، حضرت ابو ذر غفاری۔ آپ لوگوں کی -10 ہو چکے ہیں، اب دھیان سے۔ اچھا، یہ بڑا آسان سوال ہے، دھیان سے سنیے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کون سی ہے؟ لام، ٹیکسٹائل۔ بالکل صحیح، ٹیکسٹائل۔ اگلا سوال بھی بہت آسان ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ لام، کیوڑا۔ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ غلط جواب ہو گیا ویسے آپ کا۔ کیا بولا ہے آپ نے؟ منوڑا۔ ہاں، منوڑا صحیح ہے، جو انہوں نے پہلے بولا تھا، ویسے صحیح مان لیں کیونکہ صحیح بولا ہے انہوں نے۔ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس میں اذان دی تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ بے اختیار رو پڑے تھے؟ اب یہ بہت آسان سوال ہے، آپشنز دے دوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ بالکل صحیح جواب۔ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ لام، جھانگا مانگا۔ بالکل صحیح جواب۔
پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کہاں اور کون سا ہے؟ واو. PF کراچی. نیشنل میوزیم کراچی. غلط جواب ہے نا؟ غلط جواب. قرآن مجید کے نزول کا آغاز کس رات سے شروع ہوا؟ یہ تو بہت آسان ہے, اس میں آپشنز بھی نہیں دوں گی. اس میں آپشنز نہیں دے سکتی نا. لیلۃ القدر. بالکل صحیح جواب, لیلۃ القدر. غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کا علم کس کے پاس تھا؟ چلیں اس میں آپشنز دے دیتی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے. حضرت ابوبکر صدیق. بالکل صحیح جواب, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کون تھی؟ آپشنز. اس میں آپشنز نہیں ہیں. چلیں پاس کر دوں. نیکسٹ کوسچن. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید کی پہلی درسگاہ کون سی تھی؟ پاس کر دوں. مسجد نبوی. بصرہ کا شہر کس صحابی نے آباد کیا؟ آپشنز. آپشنز. حضرت ابوبکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر. بے نے پہلے حضرت بجایا. عمر فاروق. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ. بالکل صحیح جواب. اچھا بزر بجا کے تھوڑا سا ویٹ کیا کریں, ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں کس نے بزر بجایا. اچھا نیکسٹ کوسچن ہے, کس خلیفہ نے قرآن مجید کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. غلط جواب, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا تقریباً آپ کے ہم عمر ہیں؟ لام. ابو لہب. غلط جواب, حضرت حمزہ. غلط ہو گیا جواب. اچھا میں اب کلیئر نہیں ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تینوں نے کچھ غلط جواب دیے ہیں, کچھ انہوں نے صحیح جواب دیے ہیں. مائنس اور کچھ پلس. مائنس اور پلس کی گیم ہے, تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے اسکور بنے. ریزلٹس ریڈی ہو رہے ہیں, جیسی ریزلٹس لیکن تیاری بہتر تھی سحری سے. سحری سے بہتر تھی ہاں ایگزیکٹلی, ورنہ سحری میں تو بالکل چانس میں نہیں دے رہے تھے کوئی. تو ہماری ٹیم ابھی ہمیں بتائیں گی کہ آج کے ریزلٹس کیا ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج کے راؤنڈ میں کس نے کتنا اسکور لیا ہے. پھر ہم اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف جائیں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں ویسے ریپڈ فائر کے لیے؟ آپ لوگ ریڈی ہیں ویسے ریپڈ فائر کے لیے؟ چلیں ہمارے پاس ریزلٹس بھی بالکل ریڈی ہیں, اور ریزلٹس کے مطابق جناب ٹیم بے کے ہیں 0 پوائنٹ, کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ٹیم واو -10 اور ٹیم لام قدرے بہتر 30 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہیں. لیکن پھر بھی جو کمپیریٹیولی ہم دیکھیں نا اپنے جو پرانے ہمارے سارے کمپٹیشنز ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کے بھی اسکور کافی کم ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ریپڈ فائر ہے, اس میں آپ پورا کر دیجیے گا. تو ریپڈ فائر میں پہلے ٹیم بے آپ سے سوالات ہوں گے, تو ریڈی اسٹارٹ کریں. میں دیکھ پاؤں ان کو ابھی؟ میں دیکھ ہاں میں بیٹھ جاتی ہوں. چلیں ٹیم بے ریڈی ہے؟ چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سندھ کے کل کتنے اضلاع ہیں؟ 26. غلط جواب. پاکستان کا وفاقی دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد. صحیح. قرآن کریم میں کن صحابی رسول کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث. بالکل صحیح. جدہ سعودی عرب کا مشہور شہر ہے, اس کی بنیاد کس صحابی نے رکھی؟ پاس. حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی شادیاں کی؟ 3. غلط جواب. صاحب علم کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. غلط جواب. عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ پاس. شیبہ کے کیا معنی ہیں؟ پاس. فاتح روم کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کون کانٹے اور کوڑا کرکٹ بچھایا کرتا تھا؟ پاس. سندھ کا دارالحکومت کون سا ہے؟ کراچی. صحیح. سندھ کے کل ڈویژن کتنے ہیں؟ پاس. حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عرصے تک دودھ پلایا؟ 2. صحیح. ٹھیک ہے. تو ٹیم واؤ آپ ریڈی ہیں؟ اسٹارٹ کریں. مدثر آپ ریڈی ہیں؟ جی چلیں. تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ پاس. کس مشہور صلح کی دستاویز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی تھی؟ صلح حدیبیہ. درست. ECP کن الفاظ کا مخفف ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا تھا؟ پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم. درست. پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ 4. درست. فیصل آباد کا پرانا نام بتائیں. پاس. دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے ذمے تھی؟ آپ کے چچا ابو طالب. درست.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی نام محمد کے عنوان سے قرآن مجید میں کتنے صورتیں ہیں؟ پاس. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عرصہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا؟ 23. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد قرآن مجید کا نزول کتنا عرصہ بند رہا؟ پاس. اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ 2 ہجری. پہلی ہجری. غلط ہو گیا. غلط آپ کا جواب. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیم لام آپ ریڈی ہیں؟ اسٹارٹ کریں. سمیہ آپ کریں گے؟ بالکل. چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. پاکستان میں پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا؟ ٹی وی اسٹیشن لاہور. بالکل صحیح. غار سور میں سب سے پہلے کون داخل ہوا تھا؟ پاس. پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے اور کہاں ہے؟ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور. بالکل صحیح. مکے سے مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق کون تھے؟ پاس. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ عثمان. غلط. خیبر پختونخوا کا دارالحکومت کون سا ہے؟ پاس. عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ پاس. عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابی شامل ہیں؟ 10. صحیح جواب. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کس نے رکھا تھا؟ پاس. خیبر پختونخوا کے کل ڈویژن کتنے ہیں؟ 24. غلط. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کب کی تھی؟ 2 ہجری. غلط. مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ مسجد الحرام. پہلا سوری پاس. غلط جواب. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ سوری. اچھا جی، ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا کلیئر ہے. اچھا اس بار یہ ہو رہا ہے کہ آج سحری میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو ٹیم لام ہے اس کی تیاری بہتر تھی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ واو اور لام دونوں کی بہتر تھی. اچھا مگر ریپڈ فائر میں آپ کو پتا ہے نا چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ہاں ہو تو جاتی ہیں. اتنے آسان سوالوں کے جواب بعض اوقات ٹیمز نہیں دے پاتی. لیکن مشکل کے جواب دیے. مشکل کے جواب دے دیتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے وہ ساری تیاری مجھے لگتا ہے مشکل کے اوپر رہی ہے، آسان کے اسکپ ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ایزی اس لیے لگ رہے تھے آپ لوگوں کے پاس جواب تھے. نہیں واقعی یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اچھا چلیں ہمارے پاس اسکور بالکل ریڈی ہے اور ہمارے سامنے آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں آج کا ونر کون ہے. او مائی گاڈ، یہ ویسے اتنا زیادہ بھی کلیئر نہیں ہے، اتنا مارجن زیادہ نہیں ہے، بٹ پھر بھی ٹیم لام جو ہے یعنی کہ یشل محمد حمید ہماری آج کی ونر قرار پائی ہیں. ان کے 60 پوائنٹس ہیں، ٹیم واو کے 40 ہیں اور ٹیم بے کے بھی 40 ہیں. تو یشل آپ کو بہت مبارک ہو، آپ ہمارے آج کی ونر ہیں اور آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں، لیکن آگے بہت زیادہ تیاری کر کے آنا، بہت مشکل کمپٹیشن ہونے والا ہے.